السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی بخیر ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ تاریخ کا جائزہ لیں گے، تاریخ کے ذریعے سے، اور ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ابھی امت مسلمہ کہاں پہ کھڑی ہے، ہمارے لیے مستقبل ڈارک ہے یا برائٹ ہے، ابھی ہمیں مایوس ہونے کی بات ہے یا ہم دور عروج کی طرف جا رہے ہیں۔ خاص طور سے اس حدیث کی روشنی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ادوار کے بارے میں بتائے تھے کہ دور نبوت، دور خلافت راشدہ، پھر دولت ملوکیت، وہ بھی ملکن عازن والی، کاٹ کھانے والی ملوکیت، پھر ملکن جبرین، اب 5واں دور پھر خلافت راشدہ۔ تو اس کے حساب سے سمجھ جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہیں۔ تو اس کا تھوڑا سا ہم سرسری جائزہ لیتے ہیں کہ 1400 سال میں امت مسلمہ کا رول پوری دنیا میں کیسا رہا ہے۔ وہ سمجھیے کہ سپر پاور کا رہا ہے، یا ریجنل پاور کا رہا ہے، یا بیلنسنگ پاور کا رہا ہے، یا ایک جو ہے گمنام پاور کا رہا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے میپ نکال لیتے ہیں، اور میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گا۔ تو پھر فلسطین کے حالات آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں، اس پہ جو ہے میپ میں نکال لیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 571 عیسوی میں ہے، اور 610 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا آغاز کیے، لیکن مکے میں جو ہے کوئی کامیابی زیادہ نہیں ملی۔ 622 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیا، یہیں سے ہمارا کیلنڈر چلتا ہے۔ تو یہ دیکھیں گے کہ یہاں سے جو ہے معاملہ جب شروع ہوا ہے تو پھر عروج ہی عروج رہا ہے، اور پورے جزیرہ نما عرب میں سمجھ جائیے کہ دین غالب ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ہی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے دوبارہ جو بغاوت تھی اس کو کچل دیا گیا، اور پھر جو ہے دو طرف فوجیں بھیج دی گئی، پرشین امپائر کی طرف اور رومن امپائر کی طرف، ادھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئین ہے ادھر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب پھر دور فاروقی میں سمجھ جائیے کہ پورا ایران فتح ہو گیا، اور مدائن جو اس کا کیپٹل تھا پرشین امپائر کا وہ فتح ہو گیا، اور یومن امپائر کا جو کیپٹل قسطنطنیہ تھا، تو لیکن اس سے جو ہے شام کا پورا علاقہ جو ہے لے لیا گیا، اور سمجھے کہ یہ مصر وغیرہ بھی فتح ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد بڑھتا رہا دور بنی امیہ وغیرہ میں جو ہے یہاں تک معاملہ آیا، اور پھر بنو امیہ کے دور میں تو اسپین بھی فتح ہو گیا۔ تو ادھر بھی معاملہ بڑھتا جا رہا تھا، ادھر بھی، اور اوپر بھی معاملہ چل رہا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے تو آپ دیکھیں گے پورا ترکستان وغیرہ فتح ہو گیا۔ تو یہ سمجھ جائیے کہ یہ دور عروج ہے، کیونکہ دو ہی سپر پاور تھے، امریکہ وغیرہ کی تو کھوج ہی نہیں، آسٹریلیا وغیرہ کی تو کھوج ہی نہیں ہوئی تھی، وہ تو آدیواسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ دو سپر پاور تھے، رومن امپائر، پرشین امپائر، دونوں کلیپس ہو گئے، تو لہٰذا مسلمانوں کا ہی سپر پاور کا درجہ تھا، اور پوری دنیا میں علم، تمدن، یہ سارے چیز جو ہے یہی سیٹ کر رہے تھے۔ تو پھر جا کر کے جو ہے ان کو تھوڑا سا بریک لگا ہے، وہ 1258 میں، 1258 میں یہ سمجھے کہ ادھر سے منگولیا سے جو ہے وہ چنگیز خان آیا ہے پہلے، پھر اس کے بعد ہلاکو خان اس کا پوتا آیا ہے، اور بغداد کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور چوٹ اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا، یورپ کے ذریعے سے کروسیڈ کے جو ہے وار ہوا تھا 1099 میں، سمجھے کہ یروشلم مسلمانوں سے لے لیا تھا، لیکن پھر 87-88 سال کے بعد جو ہے وہ 1087 میں، 1187 میں صلاح الدین ایوبی دوبارہ واپس لے لیے، لیکن اس کے بعد جو ہے ادھر سے جب جھونکا آیا ہے، یہ سمجھ جائیے کہ 1227 میں جب چنگیز خان، اور 1258 میں ہلاکو خان، تو پھر تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو اس طرح معاملہ ہوا، اور ادھر سے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ ہم لوگوں کا پہلا دور عروج ہے۔ تو 622 سے لے کر کے 1258، یعنی 650 سال کے قریب معاملہ ہے دور عروج کا، کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہیں، ہر میدان میں مسلمان آگے تھے، مسلمان کے بڑے بڑے شہر مکہ، مدینہ، بغداد، کوفہ، بصرہ، دمشق، پھر جو ہے یہ سب، پھر اس کے بعد بھی جو ہے عروج جو ہے رکا نہیں، تھوڑی سی پنشمنٹ ملی مسلمانوں کو، کیونکہ صحیح کام نہیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ پنشمنٹ دیا۔ ایک طرف جو ہے
ویسٹ سے جو ہے کروسیڈ کی جانب سے، اور ایسٹ سے جو ہے سمجھ جائیے کہ چنگیز خان اور اس کے خاندان کے ذریعے سے۔ لیکن دوبارہ پھر مسلمان عروج میں آ گیا، اور پھر سمجھ جائیے کہ خلافت عثمانیہ قائم ہو گئی 1300 میں۔ لیکن اس بار جو معاملہ ہوا ہے تو ساتھ ساتھ جو ہے یورپ والے کے بھی عروج نشاط ثانیہ شروع ہو گئی، اب مسلمانوں کا تو عروج صرف بریک لگا ہے اور پھر گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں ترکی میں جو خلافت عثمانیہ قائم ہوگی 1299 میں ایک لحاظ سے، اور پھر یہ تو سمجھ جائیے کہ پوری دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی ایک لحاظ سے۔ تو یہ دوسرا عروج جو مسلمانوں کا ہوا ہے، تو اس میں جو ہے 4 بڑی سلطنتیں قائم ہوئی۔ ایک تو سب سے بڑی سلطنت سمجھے کہ خلافت عثمانیہ تھی، جو سمجھے کہ بغداد تک یہاں ایسے، اور پھر پورا یہ یورپ، اور یورپ میں بھی یہاں ویانا تک معاملہ چلا گیا تھا، آسٹریا کی جو راجدھانی ہے یہاں تک، اور پھر ادھر جو ہے یمن تک معاملہ آ گیا تھا، پھر جو ہے یہ مصر کا معاملہ آ گیا تھا، لیبیا، ٹونیشیا، الجزیرہ، موراکو تک ایسا معاملہ ایک دم ایسا تھا۔ یہ بہت بڑی سلطنت تھی۔ یہ رشیا کا بھی جو ہے ادھر یہ کریمیا وغیرہ جو ہے یہ خلافت عثمانیہ میں پورا ڈومیننٹ۔ اچھا، دوسرے جو نشاط ثانیہ جو ہوئی ہے مسلمانوں کی، دوسرا جو دور ہے، پہلا دور تو ایک دم سالڈ تھا، دوسرے دور میں جو ہے صرف ایک سلطنت ہاتھ سے نکلی ہے، وہ اسپین کا 1492 میں سمجھ جائیے۔ رکیے، 1492 میں مسلمانوں کو غرناطہ سے بھی نکال دیا گیا۔ تو یہ 10ویں صدی ہی سے شروع ہو گیا تھا، آخری شہر سمجھیے کہ غرناطہ تھا، 1492 میں یہ بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ اسپین کا جو ہے چیپٹر مسلمانوں کا کلوز ہو گیا۔ لیکن ادھر سے مسلمان نکالے جا رہے تھے تو بر صغیر میں جو ہے مسلمانوں کی آمد ہو گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ 1200 جو ہے اس میں جو ہے 1290 میں جو ہے دہلی سلطنت وغیرہ قائم ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے دہلی سلطنت میں کئی یہ آئے ہیں، لودھی سلطنت، اور یہ اس کے بعد جو مغلیہ سلطنت کا 600 سال تک جو مسلمانوں کا عروج یہاں پر رہا۔ تو ادھر یہاں پہ یہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، اسپین میں ڈوبنا شروع ہوئے تو بر صغیر میں نکلنا شروع ہوا۔ اب بہت مضبوط سلطنت قائم ہوئی، یہاں بھی 600 سال اور یہاں بھی 600 سال۔ لیکن پھر ایک اور سلطنت قائم ہوئی یہاں پر ایران میں، ایران اور افغانستان ملا کر کے صفوی سلطنت 1500 کے آس پاس۔ اب پھر ایک اور سلطنت قائم ہوئی یہاں پر مراکش میں، فلالی خاندان تھا ایک، وہ پورا سوڈان تک ایک دم اوپر جو ہے کوسٹل ایریا میں خلافت عثمانیہ تھے، اور نیچے تک جو ہے وہ پورا جو ہے مراکش کا جو ہے خاندان تھا۔ اب پھر ایک اور سلطنت تھی، یہ سمجھے کہ انڈونیشیا، ملیشیا، برونائی وغیرہ میں ایک سلطنت تھی۔ تو یہاں پہ بھی دیکھ لیجیے، پوری دنیا میں میپ ہی کیا بچا ہے۔ پھر ادھر بھی سینٹرل ایشیا وغیرہ میں بھی۔ تو اب یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو ہے زوال کہاں سے شروع ہوا ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کا زوال سمجھ جائیے کہ 17ویں صدی کے خاتمے تک جو ہے وہ زوال ہو گیا ہے۔ یہ سمجھ جائیے کہ خلافت عثمانیہ کا عروج کا جو کلائمیکس ہے وہ سمجھ جائیے کہ 1699 ہے۔ یہ آسٹریا کا راجدھانی ویانا کا محاصرہ کیے ہوئے بیٹھے تھے، اور وہاں پہ جا کر کے جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پائے اور وہاں سے واپس آنا پڑا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد جو ہے پھر وہ ہنگری کو بھی جو ہے خیر بات کہنا پڑا ہے لاسٹ میں یہ۔ اور یہاں پر بر صغیر میں سمجھے کہ مسلمانوں کا زور جو ٹوٹ گیا ہے وہ 1707 میں جب اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہو گیا۔ اور اسی طرح پھر آپ جو دیکھیں گے کہ شاہ حسین جو ہے صفوی کا جو ہے شاہ حسین کا انتقال ہو گیا تھا 1722 میں، تو یہ خاندان بھی جو ہے کمزور پڑ گیا، یہ سمجھے کہ ختم ہی ہو گیا ایک کلاس سے۔ اور اس کے بعد جو یہاں پر جو ہے وہ جو خاندان تھی مراکش کا خاندان، تو وہ 1722 میں۔ تو یہ دیکھیے کہ 20 سال کے اندر 25 سال کے اندر ساری سلطنتیں جاری ہے۔ ادھر بھی جو ہے یہ جو خاندان تھا حکومت، ادھر بھی جو ہے ولندیزی آ گئے تھے۔ تو مان لیجئے کہ 17ویں صدی تک جو ہے مسلمانوں کا عروج رہا ہے،
اور پھر 18ویں صدی سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ تو اب یہ ہے بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے، گرنا بھی کھیل نہیں، گرتے گرتے گرتی ہے۔ تو خلافت عثمانیہ بھی کمزور ہونے لگی 17ویں صدی کے بعد، مغل امپائر بھی کمزور ہونے لگے 17ویں صدی کے بعد، صفوی بھی ختم، اور پھر جو ہے مراکش کا خاندان بھی وہ بھی ختم، اور ادھر بھی جو ہے انڈونیشیا ملیشیا یہ بھی دھیرے دھیرے کمزور۔ اب یہ سمجھ جائیے کہ یہ کمزور کس کی وجہ سے ہوئے، کیونکہ ساتھ میں جو ہے کس کا عروج ہونے لگا تھا، ساتھ میں عروج ہونے لگا تھا یورپ کا، دونوں کا ساتھ ساتھ عروج ہوا تھا۔ لیکن ان لوگوں کے عروج میں کیا تھا کہ ان لوگوں نے زیادہ فوکس کیا تعلیم پہ۔ اب تعلیم جس کے پاس آ جائے گی تو پھر اس کے پاس اخلاق بھی آ جاتا ہے۔ اب مسلمانوں نے دوسرے عروج میں جو زور دیا ہے وہ جو ہے تعلیم کے بجائے تعمیر پہ۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہاں جو ہے لال قلعہ ہو یا پھر جامع مسجد ہو یا پھر جو ہے یہ تاج محل ہو، یہ سب جو ہے اسی دوسرے دور میں بنے ہیں، سب اسی پہ فخر تھا، اور یہ لوگ تعلیم پہ دھیان دے رہے تھے۔ ان کے عروج کا ریزن سورس کیا تھا؟ مسلمانوں کے تو عروج کا سورس تو قرآن مجید تھا، لیکن ان لوگوں کا جو ہے عروج کا جو سورس تھا وہ اسپین۔ ان لوگوں کا عروج جو ہے یہاں سے شروع ہوا ہے، اسپین، پرتگال ایک ہی میں تھا، فرانس کا جنوب اور اٹلی، کیونکہ یہاں پہ بھی اسلامی حکومت وغیرہ تھی۔ تو یہاں کے بچے جو ہے اسپین میں پڑھنے آتے تھے مسلمانوں کی یونیورسٹی میں، غرناطہ میں، تلیتلا میں، اس سب میں، اور پھر یہاں سے پڑھ کر کے جاتے تھے۔ اور یہ لوگ ڈارک ایج میں تھے، یہاں جو ہے جمود، تقلید، چرچ کی اجارہ داری، کوئی کچھ بول نہیں سکتا۔ لیکن یہ لوگ جب یہاں سے گئے ہیں تو پھر سوال اٹھانے لگے، نہیں اللہ رسول کے علاوہ سب پہ سوال کیا جا سکتا ہے، ہر ایک کی رائے غلط ہو سکتی ہے۔ تو پھر یہاں سے پروٹیسٹنٹ مذہب وغیرہ جو ہے شروع ہو گیا۔ تو اب یہ لوگ جو ہے تعلیم پہ دھیان دینے لگے، رینائسنس، بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہونے لگے۔ اب مسلمان ان لوگوں کو جگا کر کے خوش ہو گئے۔ آپ سمجھیے نا کہ بارود مسلمانوں نے ایجاد کیا لیکن یوٹیلائز جو ان لوگوں نے کیا۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کے یہاں جو ہے پمپنگ جو ہو گیا ہے، جو بہت تیزی سے آگے بڑھے ہیں، وہ ہوا ہے جب ان لوگوں کے یہاں سے قسطنطنیہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا 1453 میں، محمد فاتح خان۔ یہ ان لوگوں کا مرکز تھا ایسٹ کا، یہ ویسٹ کی طرف یہ ابھی انگڑائی لے رہے تھے۔ ادھر سے جو سارے لوگ جو ہے پڑھے لکھے جب جو ہے ہار گئے ہیں، قسطنطنیہ فتح ہو گیا ہے، تو یہ لوگ بھی ادھر جا کر کے یورپ میں بس گئے پڑھے لکھے۔ تو ادھر کے پڑھے لکھے ادھر کے پڑھے لکھے جب ملے ہیں تو پھر جو رات دن ایک کر دیے ہیں، ان کے پاس کچھ تھا بھی نہیں کرنے کے لیے، تو بس محنت کرو، پڑھائی کرو۔ اب مسلمان جو ہے یہاں پر جو ہے عیش میں پڑ گئے۔ تو یہ سمجھ جائیے کہ 17ویں صدی آتے آتے جو ہے یہ لوگ ٹیک اوور کرنا شروع کر دیے، مسلمان اب زوال سے دوچار ہونے لگے، اور یہ لوگ جو ہے بس مسلمان سیاست میں طاقت میں برابر تھے، لیکن یہ علم میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی وغیرہ آتا چلا جا رہا تھا، لہٰذا یہ لوگ جو ہے مسلمانوں کو پیچھے کرتے چلے گئے اور یہ لوگ آگے بڑھتے چلے گئے۔ تب آپ دیکھیں گے کہ 1453 میں قسطنطنیہ فتح ہوا ہے، لیکن 1492 میں اسپین سے جو ہے مسلمانوں کو بالکل ہی نکال دیا، فال افغرنا تھا۔ اور پھر ان لوگوں کے اندر جو ہے دنیا کے کھوج کرنے کا جو ہے شوق پیدا ہوا۔ تو 1492 میں آپ دیکھیں گے اسپین کا جو ہے یہ جو ہے کولمبس، وہ امریکہ کے کھوج کے لیے نکل گیا۔ اور پھر 1498 میں 6 سال کے بعد جو ہے واسکو ڈی گاما پرتگال کا، وہ جو افریقہ ہوتے ہوئے راستہ کھوجنے کے لیے راؤنڈ دا گڈ ہوپ، اور ادھر سے جو ہے پھر کالیکٹ آ گیا ایشیا کا کھوج کے لیے۔ اب یہ ادھر سے ڈائریکٹ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ادھر سے خلافت عثمانیہ تھی تو آنے نہیں دیتی۔ اب آنے تو دیتے لیکن قبضہ کرنے کی نیت سے کہ نئے نئے علاقے جو دریافت کرنا، اس کو قبضہ کرنا ہے، کالونی بنانا ہے، تو ادھر تو یہ تو جانے ہی نہیں دے گا، لہذا راستہ تلاش کرو۔ تو راستہ ادھر سے ادھر، ایک ادھر نکل گیا ایک ادھر نکل گیا۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے 17ویں صدی کے بعد جو ہے آپ کو ہمیشہ سیڈ نیوز ہی ملتی چلی جائے گی۔ مسلمانوں کا عروج کتنا رہا؟ یعنی 7ویں صدی سے لے کر کے 17ویں صدی تک، یعنی 1000 سال مسلمانوں کا دور عروج ہے۔ اس کو اگر ڈیوائیڈ کریں گے تو 2 دور عروج، لیکن اس میں ایک چھوٹا ہی سا گیپ آیا ہے کہ ایسا لگا کہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے چنگیز خان کے فیملی کے ذریعے سے پنشمنٹ دیا، اور پھر کہا ہوش میں آ جاؤ، لیکن آدھے ہی ہوش میں آئے
سیاسی لحاظ سے ہوش میں آئے، علمی لحاظ سے ہوش میں نہیں آئے۔ علم گیا تو اخلاقی زوال بھی گیا، اخلاقی زوال بھی آ گیا، تمدنی زوال آ گیا۔ ورنہ جو ہے 16ویں صدی وغیرہ میں مسلمانوں کے جو شہر تھے، یورپ کا ایک شہر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ مسلمانوں کے شہر اتنے آباد وغیرہ رہتے تھے۔ یہ تو میں بتایا کہ بغداد، کوفہ، بصرہ، اور اس کے بعد قاہرہ، اور اس کے بعد جو ادھر جو سینٹرل ایشیا کی کنٹریز میں جو ہے بخارا، سمرقند، یہ سب جو ہے، پھر جو ہے ڈھاکہ، یہ سمجھے کہ بنگلہ دیش کا دہلی، پھر آگرہ، اور پھر جو ہے یہ سب ملتان وغیرہ، تو پھر اسپین کے جو بڑے بڑے شہر سب تھے، تو کوئی شہر اس کا مقابلہ نہیں ہوا۔ استنبول وغیرہ زبردست شہر سب، دمشق۔ تو اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کا زوال مسلمانوں کا ہونے لگا اور یورپ کا عروج ہونے لگا۔ ان لوگوں نے جو ہے تقلید کے بجائے سمجھ جائیے کہ اس پہ زور دیا، اجتہاد پر۔ تو مسلمانوں کے جو ہے زوال کے اسباب جو ہے اگر موٹے موٹے جاننے چاہیں تو آپ کو 4-5 میں بتا سکتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو ہے زوال جو ہے کہ یہاں پر جو ہے مسلمانوں کے عروج میں 1000 سال کا جو عروج ہے اس میں 3 سمجھ جائیے کہ قوموں نے نمایاں رول ادا کیے۔ ایک عرب ہیں، ایک ایرانی ہیں، اور ایک ترکی ہیں۔ ترک قوم، ایرانی قوم، عرب قوم۔ اب یہ تینوں قومیں اپنا اپنا نمایاں کام انجام دے کر کے تھک گئے تھے۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی جو ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے کوئی قوم آ ہی نہیں، تو لہٰذا جو ہے کوئی بھی قوم عروج کی منزل طے کرتی ہے پھر وہ یہ ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے قومیں جو ہے اپنا رول ادا کر کے جو ہے وہ سستی کے شکار ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ پہلا جو دور عروج ہوا تھا مسلمانوں کا، اس میں کیا تھا، سب سے بڑا فیکٹر اعلیٰ نسب العین، کہ اسلام کو غلبہ دلانا ہے، اسلام کی حکومت قائم کرنی ہے، اسلام کو پوری دنیا پہ جو ہے یہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے گھٹی میں بات بیٹھ گئی تھی کہ دنیا میں اگر انصاف قائم ہو سکتا ہے تو اسلامی کے ذریعے سے۔ اسلام ہی کے پاس ایک عادلانہ نظام ہے جس میں حقوق و فرائض کا جو بالکل بیلنس ریشیو پروپورشن ہے۔ اللہ کا کتنا حق ہے، بندوں کا کتنا حق ہے، ایک کا دوسرے پہ کتنا حق ہے، اور یہ اللہ کے جو ہے خوشنودی کے لیے کہ اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کا نام چپے چپے پہ پھیلا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قانون جسٹس کے لیے قائم کر دینا ہے۔ تو لہٰذا وہ جان کو جوخم میں لے کر کے نکل جاتے تھے، اور قومیں جو ہے نئی نئی جو اسلام قبول کرتی تھی ان کو فوراً جو ہے ایک نیا ٹارگٹ مل جاتا تھا، نسب العین مل جاتا تھا کہ اسلام کو پروموٹ کرنا ہے، اسلامی نظام کو نافذ کرنا ہے، لہذا وہ جو ہے جان کو ہاتھ پہ لے کر نکل جاتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے تو یہ نسب العین کا جو فقدان ہو گیا دوسرے اس میں۔ پھر اس کے بعد معاملہ کیا ہوا کہ پہلا جو دور عروج تھا اس میں جو چنگیز خان نے جو اتنا مارا، اتنا پیٹا، اتنی تباہی مچائی، یہاں پر پورا بغداد وغیرہ تباہ کر دیا، عورتوں بچوں سب کو مار پیٹ دیا، شہروں کو تباہ کر دیا، علمی خزانے کو برباد کر دیا، کتابوں کو جلا دیا، اس سے اتنی مایوسی پھیل گئی کہ سمجھ جائیے کہ پھر اس سے جو ہے تصوف ایجاد ہو گیا، پیری مریدی ایجاد ہو گیا، انسان کے اندر جینے کا حوصلہ نہیں رہا، کام کرنے کا شوق نہیں رہا، قربانی دینے کا جذبہ نہیں رہا۔ کچھ مسئلہ آ گیا، چلو پیر صاحب کے بعد دعا کرا لیتے ہیں، محنت اور عمل صالح کے بیس پہ جنت نہیں، کسی بابا سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، وہ جو جنت دلا دیں گے۔ مایوسی مایوسی مایوسی، یہ جو مایوسی آئی ہے، تصوف، پیری مریدی، مزاروں پہ جا کر کے نجات پانے کی کوشش کرنا، میدان جہاد سے بھاگ کر کے، یہ صرف جو ہے چنگیز خان کی تباہی کے بعد جو مایوسی آئی تھی تو لگتا تھا حوصلہ چھوڑ دیں کچھ کام، جیسا ابھی غزہ کے حالات دیکھ کر کے لگتا ہے جانے تو، نیوز ہی نہیں سنتے۔ تو اس کے وجہ سے جو ہے دور عروج جو ہے، پہلا عروج جو ہے 600 سال سے آگے چلا، دوسرا 4.5 سال کے بعد کولیپس کر گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور پرابلم یہ آیا کہ پہلا دور عروج میں کیا تھا کہ عربی ایک قومی لینگویج تھی، ایک لینگویج، علمی لینگویج، اور علم جتنا بھی ڈسٹریبیوٹ ہوا وہ عربی ہی میں ہوا۔ دوسرے دور عروج میں کیا ہوا کہ ہر جگہ لوکل لینگویج جو ہے قائم ہونے شروع ہو گئے، تو وہ جو وحدت جو ہے وہ پارا پارا ہو گئی۔ لوکل لینگویج قائم ہونے سے جو ہے ریجنل پاور مضبوط ہوئی، لیکن جو ہے
سینٹرل پاور کی کمزوری آ گئی، اس سے ایک دوسرے سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا، علمی میراث جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو رہا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک کیا ہوا کہ یہاں پر جو ہے ایل خانی، ایران میں ایل خانی حکومت قائم ہو گئی، صفی حکومت قائم ہو گئی، اور ادھر جو ہے بر صغیر میں سنیوں کی حکومت یہاں سے یہاں تک، ادھر انڈونیشیا ملیشیا میں بھی، اور ادھر جو ہے خلافت عثمانیہ سنی کی حکومت، اب بیچ میں شیعوں کی حکومت آ گئی، لہذا ادھر سے ادھر جو ہے معاملہ کنیکٹ ہونے ہی نہیں دیا گیا، لہذا ادھر جو احادیث کا علم تھا، قرآن کا علم تھا، یہ سب آیا ہی نہیں، بس ادھر فقہ کا علم ہی رہ گیا۔ اسی لیے آپ جانیں کہ بہت بعد میں بر صغیر میں حدیث کا علم آیا ہے، ورنہ فقہ مسئلہ جانو آگے بڑھو۔ تو یہ 4-5 ریزن تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کا زوال ہوا، کیونکہ ایک کوئی قوم جو ہے مسلمان امت کو لیڈ کرنے کے لیے آگے فریش قوم نہیں آ پائی، نمبر 2 اعلیٰ نسب العین نہیں مل پایا، نمبر 3 جو ہے یہ اندلس کی تباہی کے بعد اور یہ خاص طور سے بغداد کی تباہی کے بعد مسلمان مایوسی کے شکار ہو گئے، تو پھر یہ نجات کے لیے کوئی الٹرنیٹ راستہ تلاش لیے جس میں کام نہ کرنا پڑے، اور پھر عربی لینگویج کے بجائے جو ہے لوکل لینگویج کا فروغ ہو گیا، اور بیچ میں جو ہے مسلمان امت جو ہے ڈیوائیڈ ہو گئی، اور خاص طور جو سنی مسلمان جو ہے ادھر جو ہے بیچ میں ایل خانی حکومت آ گئے، صفیوں کی حکومت آ گئے، اور اس میں طرح طرح کے جو ہے معاملات تھے، تو اس وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ تو اب یہ ہے کہ 17ویں صدی کے بعد جو ہے مسلمانوں کا جو زوال ہونے لگا ہے، تو ہوتے 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 آپ دیکھیں گے کہ سب برباد۔ یہاں پر جو ہے پورا انڈونیشیا ملیشیا وغیرہ میں جو ہے کس کی حکومت آ گئی؟ ولندیزیوں کی، یعنی ڈچ کی حکومت آ گئی، نیدرلینڈ والوں کی، یہ پورا اس پہ چھا گئے تم، فلپین سے نکال دیے، یہاں سے پورا قبضہ کر لیے تم۔ پھر اس کے بعد بر صغیر کے حالت آپ جانتے ہیں کہ 1757 سے پلاسی کی جنگ، 1764 میں بکسر کی جنگ، 1799 میں مدراس کی جنگ، ٹیپو سلطان بھی ہار گئے، اور 1857 میں سمجھ جائیے کہ برٹش انڈیا کمپنی سے جو برٹش گورنمنٹ کے انڈر میں ہم لوگ آ گئے۔ تو 1857 سے لے کر کے 1947 تک پوری غلامی ہم لوگ گزارے ہیں۔ انڈونیشیا ملیشیا ولندیزیوں کے ہاتھوں میں چلے گئے، پورا بر صغیر برطانیہ کے ہاتھوں میں چلا گیا، اور ادھر معاملہ کیا ہوا، یہ سمجھ جائیے کہ شمالی افریقہ اور مغربی افریقہ یہ پورا، یہ ایسے جو ہے یہ فرانس کے قبضے میں آ گیا، تب سمجھ جائیے فرانس نے قبضہ کر لیا۔ لیبیا پہ بس سمجھے کہ اٹلی نے قبضہ کیا، بقیہ ادھر پورا جو ہے فرانس کا قبضہ ہو گیا۔ اور پھر جو ہے ادھر معاملہ کیا ہوا، سینٹرل ایشیا میں جو ہے رشیا اوپر سے نیچے آ گیا، یہ قزاقستان، کرگستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، سب پہ جو ہے روسی جو نیچے جو ہے سیلاب کے مانند آ گیا، سمجھ جائیے اوپر سے نیچے۔ اور اس کے بعد جو ہے جو خلافت عثمانیہ بچی تھی، تو وہ بھی آپ سمجھئے کہ فرسٹ ورلڈ وار میں سمجھئے کہ 1918 آتے آتے خلافت عثمانیہ بھی ختم، اور ترکی کا بھی حصہ بکھرا کر دیا، یہ جو ہے گریس نے آدھا لے لیا، اٹلی نے آدھا لے لیا، برطانیہ نے آدھا لے لیا، فرانس نے آدھا لے لیا۔ 1920 تک میں سمجھ جائیے کہ ایک ملک آپ نہیں بتا سکتے کہ جہاں پر مسلمان ملک ہو، سوائے افغانستان والے جو ہے 1919 میں جیت گئے تھے برطانیہ والے سے، تو وہ ٹی ٹی کہہ کے خالی کرو افغانستان کو، اور ایران کو جو ہے میں بادشاہت تھی وہاں پہ کوئی قبضہ نہیں کیا، بقیہ پورا کولیپس، سلطنت تو کہیں تھی ہی نہیں بس۔ تبھی تو حالی وغیرہ کو کہنا بڑا پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، تو بڑے بڑے شاعر مرثیہ میں جو ہے نام کمانے لگے، یعنی خلافت عثمانیہ کا بھی جو ہے حصہ بکھرا ہو گیا تھا۔ تو اب آپ تو لگ رہا تھا یورپ والوں کو کہ اس بار جو ہے مسلمانوں کو ایسی چوٹ دیے ہیں کہ اب یہ اٹھ ہی نہیں پائیں گے، ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب مسلمان جو ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے، اب یہ ہے یہ انگڑائی نہیں لے پائیں گے، ان کا ریوائو پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو آپ سمجھ جائیے کہ 1920 کے دور میں حالت کیا تھی، انڈیا میں ہم لوگ خود غلام تھے برطانیہ سے، اب برطانیہ سے ریکویسٹ کر رہے تھے احتجاج کی شکل میں کہ خلافت عثمانیہ کو بحال کر دو، جبکہ حالت کیا تھی کہ یہاں پر جو ہے مصطفیٰ کمال اتاترک کو اگر موقع بھی ملا کہ صرف ترکی کو بچا لیا
تو وہ خلافت ہی کو ابالش کرنے کے چکر میں پڑ گیا، اور ہم لوگ جو ہے ریکویسٹ کر رہے تھے، انگریزوں سے خلافت کے لیے مار کھا رہے تھے، اب وہ لوگ جو اسی کو ٹھوک بجا کر کے برباد کر رہے تھے۔ تو یہ حالت تھی عالم اسلام کی کہ آپ کو کوئی ملک جو ہے آزاد نظر نہیں آ رہا تھا، ہر پر جو ہے برطانیہ کا اور جو ہے یورپ کا قبضہ تھا۔ اب آپ سمجھ جائیے کہ مسلمان جو ہے اس کے وجود ہی کو خطرہ ہو گیا تھا، ایک آزادی والی زندگی نہیں مل پا رہی تھی، جائے کہ جو ہے پاور بنے، وہ بھی سپر پاور بنے۔ اب یہاں سے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ مسلمان انگڑائی لینا شروع کیے، یہ سمجھیے کہ 17ویں صدی سے جو ہے گرنا شروع ہوئے ہیں، اور 1917 میں سمجھ جائیے کہ بیت المقدس کو قبضہ کر لیا ہے، صلاح الدین ایوبی کے قبر پہ جا کر کے اس نے لات مارا ہے، سلاڈین وی آر اگین ہیئر، دوبارہ آ گئے، اب ہمت ہے تو بولو۔ اب اس کے بعد یہاں سے پھر شروع ہوا معاملہ، تو شروع ہوا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ 1919 میں یہاں پر جو افغانستان کو کامیابی ملی، برطانیہ یہاں پہ ہار گیا اور اس کو مساحلت کرنی پڑی، چھوڑ کر کے جانا پڑا یہاں سے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 1922 میں 3 سال کے بعد جو ہے مصر کو آزادی ملی، برطانیہ نے پارشل ہی آزادی دی ہے لیکن دیا تو صحیح۔ اس کے بعد جو ہے 23 میں جو ہے ترکی کے نام سے جو ہے مصطفیٰ کمال اتا ترک نے جو ہے 1923 میں ترکی کو آزاد کرا لیا، یہ چاروں پاور سے جو لوگ جیتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے 1932 میں سعودی عرب قائم ہو گئے، اب ایک ایک ملک بڑھ رہا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ 1932 ہی میں عراق کو بھی آزادی مل گئی، ورنہ یہ لوگ جو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو ہے بانٹ لیے تھے، فرانس والے اور برطانیہ والے دھوکہ دے دیے تھے شریف حسین والی مکہ کو، تو 1932 میں جو ہے عراق کو بھی آزادی مل گئی۔ اس کے بعد 1943 میں جو ہے لبنان کو آزادی مل گئی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے 1945 میں انڈونیشیا کو آزادی مل گئی۔ پھر اس کے بعد دیکھیں گے 1946 میں جارڈن کو آزادی مل گئی، یہاں سے جو ہے برطانیہ والے چلے گئے، بس اپنا پپٹ رکھے رہے لیکن وہ چلے گئے۔ 1946 میں جو ہے سیریا کو آزادی مل گئی فرانس سے۔ اس کے بعد جو ہے پاکستان کو جو ہے 1947 میں آزادی مل گئی۔ اس کے بعد عمان کو جو ہے 1950 میں پرتگالیوں سے آزادی مل گئی۔ پھر اس کے بعد جو لیبیا کو 1951 میں اٹلی سے آزادی مل گئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے سوڈان کو جو ہے 1956 میں آزادی مل گئی۔ پھر اس کے بعد جو ٹونیشیا کو جو ہے 1956 میں جو ہے فرانس سے آزادی ملی ہے۔ سوڈان کو جو ہے برٹش سے آزادی ملی ہے۔ پھر مراکش کو بھی آزادی 1956 ہی میں مل گئی فرانس سے۔ تو 1956 کافی جو ہے اچھا سال تھا کہ سوڈان کو بھی آزادی ملی ہے برطانیہ سے، اور ٹونیشیا اور مراکش کو بھی آزادی ملی ہے کس سے؟ فرانس سے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ملیشیا کو آزادی مل گئی کس سے؟ یہ برطانیہ سے۔ انڈونیشیا کو آزادی ملی تھی ڈچ سے، اور ملیشیا کو برطانیہ سے۔ اس کے بعد 1960 میں صومالیہ کو آزادی مل گئی برطانیہ سے۔ پھر 1961 میں کویت کو آزادی مل گئی برطانیہ سے۔ پھر 1962 میں جو ہے الجیریا کو آزادی مل گئی فرانس سے۔ پھر یمن کو آزادی مل گئی ہے برطانیہ سے 1967 میں۔ پھر یہ ہے یو اے ای، قطر، بحرین، ان تینوں کو آزادی ملی 1971 میں برطانیہ سے، اور بنگلہ دیش کو بھی 1971 میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آزادی مل گئی 1971 میں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ برونئی کو آزادی مل گئی ہے 1984 میں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے ترکمانستان کو جو ہے، چاہے قزاقستان ہو، ازبکستان ہو، ترکمانستان ہو، کرگستان ہو، تاجکستان ہو یا آذربائیجان ہو، یہ 6 ممالک کو آزادی ملی ہے 1991 میں جب یو ایس ایس آر کولیپس کیا تھا۔ بقیہ تو اب یہ ادھر جو ہے افریقن چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، ان کو میں گنتی میں نہیں لا رہا۔ تو یہ آپ بتائیے کہ یہ سارے ممالک جو ہے دھیرے دھیرے آزاد ہوئے ہیں یہ ایک صدی کے اندر میں۔ ابھی سمجھیے کہ افغانستان کو تو 1919 میں آزادی مل گئی تھی، لیکن پھر جو ہے اس کو قبضہ کر لیا گیا تھا 1979 میں، یو ایس ایس آر نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن 1989 میں جو ہے آزادی مل گئی 10 سال کے بعد۔ لیکن پھر جو ہے امریکہ نے 2001 میں قبضہ کر لیا، لیکن 2021 میں ابھی جو ہے آزادی ملی ہے امریکہ سے بھی۔ تو اس لحاظ سے آپ سمجھ جائیے کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں وہ سب کو آزادی مل گئی ہے سوائے فلسطین کے۔ ایک بھی ملک اب ایسا نہیں ہے کہ مسلم میجورٹی ملک ہو اور اس پر کسی دشمن کا قبضہ ہو، الا ماشاء اللہ میرے نظر میں اگر نہ ہو تو نہ ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں۔
ہاں اب یہ ہے کہ اس پر جو ہے کسی پہ پپٹ بیٹھائے ہوئے ہیں، کسی پہ ایجنٹ بیٹھائے ہوئے ہیں، تو یہ ہر ایک چیز کا پروسیس رہتا ہے، دھیرے دھیرے ایجنٹ وغیرہ بھی ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسے ایران وغیرہ میں کیا تھا، ایجنٹ تھا، شاہ پہلوی وغیرہ تھا، لیکن 1979 میں وہاں انقلاب آ گیا۔ ابھی افغانستان میں انقلاب آ گیا ہے، تو اب دھیرے دھیرے ایسے ایسے انقلاب آتا چلا جائے گا۔ ایجپٹ میں سمجھ جائیے کہ 2013 میں انقلاب آ چکا تھا، دوبارہ پلٹ دیا انقلاب کو۔ تو یہ ابھی جو ہے سنگھرش چل رہی ہے۔ تب آپ سمجھ جائیے کہ اگر آپ جو ہے اپنے زوال کے انتہا اگر مانتے ہیں کہ 17ویں صدی سے لے کر کے 1917 ہمارا جو ہے بالکل جو ہے 350 سال 250 سال، اور یہ تو اب ہمارا عروج چل رہا ہے، جس میں ہم بتایا کہ ہر کے آزادی دھیرے دھیرے مل رہی ہے، لیکن ابھی یورپین پاور کو غلبے میں آئے ہوئے سمجھے کہ 300-400 سال بھی نہیں ہوئے۔ تب آپ بتائیے کہ تاریخی تجزیے کے لحاظ سے ہم لوگوں کے لیے فیوچر برائٹ ہے یا ڈارک ہے؟ تو اس لحاظ سے امت مسلمہ کا جو فیوچر بہت زیادہ برائٹ ہے۔ بس یہ ہے کہ یہ آخری فلسطین کا معاملہ رہ گیا ہے، بقیہ الحمدللہ ہر جگہ جو ہے سیاسی آزادی مل گئی ہے، کہیں پہ اکنامیکل غلامی ہے، کہیں پر جو ہے وہ ایجنٹ کے ذریعے سے وہ کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن وہ ایجنٹ کے ذریعے سے کنٹرول اس کو ہٹانا مشکل نہیں رہتا، وہ منٹوں کی بات رہتی ہے۔ وہ سمجھے کہ شیخ حسینہ کو کیسے ہٹا دیا گیا، ایک عرب اسپرنگ چلا تھا، ٹونیشیا میں باہر آ گیا اور مصر میں باہر آ گیا۔ یہ جو امریکہ کا جو معاملہ تھا کہ اس کو جو یونی پولر معاملہ مل گیا تھا کہ اس کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں تھا، اس نے مسلمانوں کو بہت زیادہ دکھ دے دیا۔ اگر بائی پولر ورلڈ رہتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ وہ کیا تھا کہ وہ اکیلا دنیا کا راجہ بن گیا، تھانے دار ٹھیکیدار گنڈا بن گیا، اس نے کئی مسلمان ملکوں کو جو ہے 20 سال میں تباہ کر دیا۔ افغانستان کو تباہ کر دیا 2001 میں، عراق کو تباہ کر دیا، لیبیا کو تباہ کر دیا، ٹونیشیا کو تباہ کر دیا، مصر کو تباہ کر دیا، سیریا کو تباہ کر دیا، اور ابھی فلسطین کو تباہ کر رہا ہے۔ لیکن اب الحمدللہ جو ہے بائی پولر ورلڈ بن رہا ہے، ایک طرف یہ طاقت ہے، ایک طرف یہ طاقت ہے۔ اس میں کیا رہتا ہے کہ چھوٹی طاقتوں کو سر چھپانے کی جگہ مل جاتا ہے کہ اگر یہ مارے تو اس کے پاس چلے جاؤ، یہ مارے تو اس کے پاس آ جاؤ۔ اب وہ معاملہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس لحاظ سے تو پورا تاریخ کا آپ جائزہ لیں گے تو 1000 سال تک کوئی قوم جو ہے دنیا میں حکومت ہی نہیں کی ہے، چاہے جائے کہ سپر پاور کا رول ادا کرے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یونانیوں کا جو ہے اقتدار ملا تھا، 200 سال سے زیادہ اس کا اقتدار نہیں چل پایا، سکندر اعظم وغیرہ کا۔ رومن امپائر کا بھی وجود جو ہے 400 سال میں کولیپس، پرشین امپائر بھی جو ہے 600 سال میں کولیپس، اور سمجھ جائیے کہ انڈیا میں بھی اشوکا یہ کا دور وغیرہ جو ہے 200 سال 300 سال زیادہ۔ ایک ہی سمجھ جائیے کہ چائنیز امپائر تھا، لیکن وہ ایک ہی علاقے میں محدود تھے، اس طرح نہیں کہ پورے مجدھار میں ادھر بھی ادھر بھی۔ اور یورپین امپائر بھی دیکھیں گے تو کیا ہے 300-400 سال ہوئے ہیں۔ اگر اس کا عروج جو ہے 15ویں صدی سے اگر آپ جوڑ لیں تو ابھی کیا ہے 21ویں صدی چل رہی ہے، تو 600 سال۔ مسلمانوں کا 1000 سال کا اقتدار ہے۔ تو اس لحاظ سے مسلمانوں کا اچھا خاصا تجربہ ہے، سپر پاور کیسے بنا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ انگڑائی لے گی امت اور جو ہے اپنے نصب العین کی طرف آئے گی، معاملہ فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارا اسسمنٹ تھا جو میں سوچا آپ لوگوں کو بتا دوں، تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔